ٹیلی فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر فاروق حسنات. ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی شکریہ جی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان ایک کامیاب دورے کے بعد پاکستان واپس لوٹ چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشن کشمیر کس حد تک کامیاب رہا اور صرف اس دورے کو لے کر اور آگے ان کامیابیوں کو کیسے مزید پائیدار بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو ہندوستان نے اقدامات کیے تھے کشمیر میں، یعنی کہ جس قسم کا ظلم کا بازار گرم کیا انہوں نے جی، لوگوں کو سب کو بند کر دیا، تو اس کو یہ ان سے ایک غلطی تو ان سے بہت سی ہوئی ہیں، لیکن ان سے ایک یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ جنرل اسمبلی کا اجلاس عام طور پہ ہر سال ستمبر میں ہوتا ہے. تو انہوں نے ستمبر سے ذرا پہلے کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو موقع مل گیا کہ وہ وہاں پہ جنرل اسمبلی میں ہمارے وزیر اعظم ایڈریس دیں اور وہاں پہ اپنا نقطہ نظر بتائیں سب کو. اور صرف جنرل اسمبلی میں نہیں بلکہ اور بھی تھنک ٹینکس کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا، پریس کانفرنس بھی کی، سرکت کے قریب ملاقاتیں کی اور پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے اور جو انہوں نے پاور کرانے کی دنیا کو کوشش کی کہ یہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے سنگین قسم کی، اس کو ہندوستان کو اس سے باز رکھا جائے اور ہندوستان کو کہا جائے کہ لوگوں کو جو انہوں نے قیدی بنایا ہوا ہے، ایک دن کے بچے سے لے کے 90 سال کے بزرگ کو کلیکٹیو پنشمنٹ وہ دے رہے ہیں وہ کرنی بند کریں. کیونکہ کشمیری جو ہیں وہ انہوں نے کیا ہے کہ آپ یہ سارا کچھ ان کے لیے کر رہے ہیں، آپ ڈر گئے ہیں، آپ نے ایک ایسا ان کو کالونائز کیا، آپ نے اس قسم کے قوانین لائے ہیں، اس کے بعد آپ کو خوف طاری ہو گیا کہ وہ ریئیکٹ کریں گے، اور آپ نے کشمیر کی حیثیت بھی ختم کر دی، اس کے 3 ٹکڑے کر دیے اور اس کو یونین ٹیریٹری بنا دی. یعنی اپنی وائلیشن بین الاقوامی قوانین کی بھی کی، جو کہ سیکورٹی کونسل میں یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے ابھی پینڈنگ، اور اپنے آئین کی بھی کی. تو اس میں اور بہت افیکٹو تقریر تھی. میں یہ کہوں گا کہ بہت آرگومنٹس کے ساتھ انہوں نے بات کی اور دل سے بات کی. کوئی نوٹس نہیں تھے ان کے پاس، کسی نوٹس انہوں نے کنسلٹ نہیں کیا، وہ پرچیاں اٹھا کے وہ فکرے نہیں بول رہے تھے، بلکہ وہ 50 منٹ ایکسٹمپور بولے. ایکسٹمپور آپ تبھی بولتے ہیں جب آپ اپنے دل سے بول رہے ہوتے ہیں اور آپ میں کنوکشن ہوتی ہے اس چیز کی. تو اس لیے اس کا امپیکٹ تو بہت کیا ہے. اگر آپ دنیا کے سارے اخبارات ہم دیکھیں اور تو اس میں بہت ہی پازیٹیو انہوں نے سب نہیں، چاہے وہ CNN ہے، چاہے وہ نیو یارک ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، گارڈین ہے، ڈیلی ٹیلیگراف ہے، جو بھی آپ اٹھا کے دیکھیے اس بات کو انہوں نے بہت متاثر وہ ہوئے ہیں کہ جس طرح پاکستان نے کیس پریزنٹ کیا. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے، یہ بتانا بہت ضروری تھا دنیا کو، یہ ہے کون، یہ مودی اینڈ کمپنی کون ہے، یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ان کا جو آؤٹ فٹ ہے، ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے RSS، وہ کیا چیز ہے، اور یہ اس کے جو ایجنڈا ہے ان کا ہندوتوا کا اور ساری مائنورٹیز کو سائڈ لائن کرنا، ختم کرنا اور اپنے آپ کو وہاں امپوز کرنا اور ایک فیشسٹ سسٹم قائم کرنا، یہ بڑا ضروری تھا. جو پروفیسرز وغیرہ یونیورسٹیز کے جو ساؤتھ ایشیا کے ریلیٹڈ ہیں ان کو تو پتہ ہے ساری باتوں کا، لیکن عام سیاستدانوں کو یہ نہیں تھا. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ پہلے تو ایجوکیٹ کرنا کہ یہ مودی جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ہم سب سے بڑی جمہوریت ہے، سب سے بڑی ہم سیکولر حکومت ہے، ہم الیکشن وقت پہ کراتے ہیں، اور ہم گاندھی اور نہرو کا جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا الیکشن کے دوران، اور جس طرح گاندھی کو ان کے قاتل کو انہوں نے کہا وہ ہمارا دیوتا ہے، اور جو وہ کہنے والے تھے وہ الیکشن بھی جیت گئے اور اس کو پارلیمنٹ میں بھی آ گئے اور پارلیمنٹ میں تالیاں بھی بجائی گئیں جب وہ آئے. یعنی کوئی اور تو پھر انہوں نے تو دفن کر دیا نا جو ہندوستان نہرو کا تھا اور ہندوستان جو گاندھی کا تھا، اور یہ اپنا ایک نیا فیشسٹ ہندوستان لے کے سامنے آئے ہیں جس میں صرف RSS کو اجازت ہوگی آپریٹ کرنے کی. اور سر اب یہ بات ہے کہ آپ کی جو سوال یہ تھا دوسرا کہ اس کو اب آگے پرسو کیسے کریں. جی پہلے تو بنیاد ڈالنی تھی، وہ تو بنیاد تو ڈل گئی، اور صرف جنرل اسمبلی کے اجلاس سے نہیں ڈلی، وہ حالانکہ سب سے زیادہ افیکٹو وہی تھا. لیکن جب میں نے ان کے دوسرے بھی میں نے دیکھا جو تھنک ٹینک میں بھی بات کی، وہ بھی انہوں نے بہت افیکٹولی بات کی. پھر انہوں نے
CNN کو جو انٹرویو دیا امانپور کو وہ بھی بہت افیکٹو تھا. تو اس لیے بہت ہی اچھے طریقے سے بین الاقوامی جو معاملات ہیں یا حالات ہیں اس کے تناظر میں انہوں نے اسلاموفوبیا کا بھی حوالے سے بات کی, کیونکہ مودی بھی تو یہی کہتا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کرتا ہے اسلام کے نام کے اوپر. تو وہ انہوں نے انٹرنیشنل اسلاموفوبیا سے شروع ہو کر اور پھر اس کو پن ڈاؤن کیا جو یہ ہندوتوا کے والے لوگ ہیں اور جو ٹیررسٹ ہیں, ہندو ٹیررسٹ ہیں, ان کے ساتھ. آگے اس میں یہ ہے, دیکھیے آج کا جو زمانہ ہے یہ ہائبرڈ وار کا زمانہ ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں اور ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری کرنی شروع کرتے ہیں یا ان کے جہاز ایک دوسرے کے ملکوں کے اوپر بمباری کریں. یہ جنگیں اب لڑی جاتی ہیں ہر سطح کے اوپر, یعنی کہ اس میں سیبوٹاج بھی ہوتا ہے, اس میں گوریلا وار بھی ہوتی ہے, اس میں سائبر وار بھی ہوتی ہے, اس میں سائیکولوجیکل وار بھی ہوتی ہے, اس میں انٹلیکچل وار بھی ہوتی ہے, اس میں میڈیا وار بھی ہوتی ہے, اس میں جو سوشل میڈیا ہے اس کا بھی بہت رول ہوتا ہے. تو یہ تمام جو پہلو ہیں پاکستان کو آؤٹ آف دا باکس جا کے اب یہ جو ٹریڈیشنل طریقے سے ہم بات کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, جیسے میں نے پہلے کہا وہ تو بنیاد اس طرح تو ڈلنی تھی, لیکن اس کے بعد ہمیں نان ٹریڈیشنل طریقوں پہ جانا ہوگا اور ہمیں ان کو انٹلیکچولی بھی اور میڈیا کے ذریعے بھی افیکٹولی کشمیریوں کا اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں اور ظلم بھی انتہا کے, یعنی کہ یہ سارے ریکارڈ دنیا کے ٹوٹنے ہوں گے کیونکہ کرفیو لگتے ہیں دیکھو گھنٹے کی 1 گھنٹوں کے لیے. کوئی فساد ہوتا ہے کسی جگہ پہ, بلوا ہوتا ہے, وہ چند گھنٹوں کے لیے کرفیو لگ جاتا ہے, پھر اس میں وہ آپ کو وقفہ بھی دیتے ہیں تاکہ آپ کھانے پینے کی چیزیں لے لیں, آپ کو بیمار ہے اسپتال جا سکے. یہ اور وہ تب ہوتا ہے کوئی بلوا ہو, کوئی چیز ہو, کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ. وہاں تو کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے خود ہی ایک حرکت کی جب 370 آرٹیکل کو اور 35A آرٹیکل کو ہٹایا, پھر ڈر کے کہ آگے سے ریئیکشن آئے گا, تو انہوں نے 55 دن یہ دنیا کا ریکارڈ ہے انہوں نے توڑ دیا ہے, اور زیادتی کا بھی اور ظلم کا بھی ریکارڈ بھی انہوں نے سارے توڑ دیے. تو اس لیے سب سے پہلے تو ان کے ظلم کے اوپر کنسنٹریٹ کیا جائے. پاکستان کے جو تمام شعبے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ ہمیں سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرنا ہوگا, ریڈیو کو بھی, ٹیلی ویژن کو بھی, اخبارات کو بھی, اور یہ بار بار بلکہ سارے اخبارات کو تو چاہیے کہ اپنے جو سینٹر پیج ہے اس کے اوپر بڑے بڑے حروف میں لکھ دے 55, پھر اگلے دن لکھ دے 56, پھر اگلے دن لکھ دے 57, یعنی کہ اور نیچے لکھ دے یہ کرفیو کے دن ہے, کیونکہ یہ جس شدت کے ساتھ یہ کرفیو آگے بڑھ رہا ہے, ظلم آگے بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک اور سوال بھی میں کرنا چاہوں گا کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس محدود سا ہے. وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں, میں آپ کا نقطہ نظر جاننا چاہوں گا امریکہ کا کردار جو رہا ہے اوور آل اس سارے کے سارے ایشو کو لے کر. پہلے تو وہ ثالثی کی باتیں کرتا رہا, پھر ہٹ گیا, پھر دوبارہ ثالثی کی طرف آیا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ثالثی جو ہے, ثالثی کی ایسے ہی وہ باتیں ہوا میں وہ کرتا ہے ٹرمپ, وہ اور بھی بہت سی باتیں کرتا ہے ہوا میں. ثالثی تب ہوتی ہے جب دونوں فریق راضی ہوں. یہ اس نے ویسے کہا, ایک جگہ اس نے کہا کہ بھی یہ تو میڈیشن تو تب ہوتی ہے جب دونوں فریق راضی ہوں. میں نے تو دونوں کو کہا ہے, ان میں سے اگر ایک نہ راضی ہو تو میڈیشن تو ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے وہ تو جان کے اس نے کھیل کھیلا تھا, ایک وہ تماشا اپنی طرف سے کر رہا تھا. اس کو پتا تھا ہندوستان تو پاکستان سے بات نہیں کر رہا, بات بھی نہیں کرنا چاہتا کسی ایشو پہ, اور کشمیر کو وہ ایشو سمجھتے بھی نہیں ہے, تو ثالثی کس بات کی. تو وہ تو بات ایسی فضول سے کی تھی, اور وہ پاکستان کو بھی پیسیفائی کرنے کے لیے. دیکھیے اس وقت امریکہ کو پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت ہے افغانستان میں. افغانستان کو ہم نہیں علیحدہ کر سکتے یہ جو سارے حالات ہو رہے ہیں. اس لیے یہ 18 سال سے 19 سال سے پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ. طالبان زیادہ سے زیادہ علاقے پہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں. ان کی جو ساری ٹیکنالوجی, ان کی ساری جو انٹیلیجنس, سیٹلائٹ انٹیلیجنس جو ساری بیکار ہو گئی ہیں. اس لیے ان کو پاکستان کی مدد چاہیے کہ پاکستان کو ایسا رول پلے کرے جس سے کم وہاں پہ خون ریزی ختم ہو جائے, جنگ بندی ہو جائے, اور اس کے بعد یہ کوئی ایسا کوئی نیشنل قومی حکومت بنا دیں اور پھر وہاں سے نکل جائیں اور کہہ دیں جی ہم نے جو کرنا تھا کر دیا. لیکن وہ بھی نہیں, وہ طالبان ان کو کرنے دے رہے, تو اس لیے یہ پھنس کے وہاں پہ رہ گئے. پاکستان کی ان کو ضرورت ہے, تو اس لیے یہ کشمیر کے اوپر اس قسم کا ڈرامہ کرتے ہیں.
دیکھیے اس کا اصل چہرہ اس وقت ٹرمپ کا آیا تھا کہ جنرل اسمبلی کی آپ نے حوالہ دیا خطاب کا، اسی دن مودی نے بھی کیا تھا. چند دن پہلے ہیوسٹن میں مودی نے ایک بڑا سرکس کا شو کیا تھا. اس شو میں یہ ٹرمپ صاحب ٹوپی شوپی پہن کے ٹیکساس کی پاس کھڑا ہوا تھا، اور اس نے کہا، تقریر کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ میں اور مودی دونوں مل کر جو اسلامک ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف ہم لڑیں گے. دیکھیے آپ جب مذہب کی بات کرتے ہیں، ہم نے کبھی کہا ہے کہ جو نیوزی لینڈ میں ہوا تھا وہ کرسچن ٹیررسٹ تھا، یا ہم نے کبھی کہا ہے جو امریکہ میں ہر روز وہاں پہ ایک آدمی بندوق لے کے ان کے وہ دکانوں میں چلا جاتا ہے، مالز پہ چلا جاتا ہے، وہاں پہ قتل عام کر دیتا ہے میکسیکن کا، ہم نے کبھی کہا یہ کرسچن ٹیررسٹ تھا؟ نہ ہوتے تو وہ کرسچن ہی ہیں سارے. تو اس لیے مذہب کے ساتھ جوائن، کیونکہ ہمارا ایک اسٹینڈ ہے پرنسپل تمام تقریباً مسلمان ممالک کا، ہم مذہب کے ساتھ اس قسم کے اقدامات کو نہیں جوڑیں گے. لیکن وہ باز نہیں آ رہے. وہ جب یہ وہ کہتا ہے مودی، تو اس کا مطلب، اور یہ ٹرمپ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کشمیر کی جنگ آزادی ہے ان کے متوالوں کو آپ ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں. اب پھر آپ یہ لیجیٹیمیسی لیں کہ آپ جو قتل عام اس کی آڑ کے نیچے یہ ٹیررسٹ ہیں، آپ جتنا مرضی قتل عام کرنا چاہتے ہیں کریں آپ. یعنی یہ عمران خان نے بھی کہا ہمارے. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ امریکہ اس معاملے میں مخلص نہیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت بہت شکریہ ریڈیو پاکستان سے بات کرنے کے لیے.